الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں درس قرآن میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ بظاہر وہ 3 باتیں تھیں مگر کئی باتوں کا خلاصہ تھا۔ پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان سب چیزوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلے پارے میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین آسمان بنائے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آسمان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، درختوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانوروں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے جانور فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کائنات کی سب چیزوں سے ہم فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، چونکہ وہ ہم کو پیدا کر کے دیا ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، زمین سے فائدہ اٹھاؤ، کھیت بناؤ، امرئی بناؤ، باغات بناؤ، مکانات بناؤ، ملگیاں بناؤ، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو زمین سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا۔ اسے ہم بتائے تھے کہ جس کی پلیٹ میں کھا رہے ہیں اسی کی پلیٹ میں چھید نہیں ڈالنا۔ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ ہی کے خلاف بغاوت کرنا، اسی کی نافرمانی کرنا، یہ بری بات ہے۔ دوسری بات یہ بتائے تھے کہ جب ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانے میں ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کون سی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور کس چیز سے فائدہ اٹھانا جو جائز ہے کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے اس چیز سے بھی فائدہ اٹھائے گا، اور جس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے اس سے غلط فائدہ اٹھائے گا تو بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے گا۔ انگور سے فائدہ اٹھانا ہے، انگور سے بنی ہوئی شراب سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس لڑکی سے تو فائدہ اٹھانا ہے، اس لڑکی کی ماں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ نے رشتے رکھے، حالانکہ بیٹی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ماں سے جائز نہیں ہے۔ انگور سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن انگور سے بنے ہوئی شراب سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو کس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ نہیں جانیں گے تو غلط فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور جس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اب یہ فائدہ اٹھانے کے لیے جب علم ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے 3 چیزیں ہمیں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حواس 5 ظاہرہ، جسے بتائے تھے کہ 5 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس سے فائدہ علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، زبان سے اور پورے جسم سے۔ یہ چیزیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بعض چیزوں کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں۔ پرانا کاریگر ہے، دیکھتے ہی کتنا کام ہے سمجھ جاتا گاڑی میں۔ پرانے حکیم صاحب ہیں، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے مریض کا چہرہ کہ بھئی کون سی بیماری چل رہی ہے۔
نفس پکڑ کے بتا دیں گے۔ ایک حکیم صاحب کے واقعے میں مشہور ہے کتاب الاذکیاء، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بہت عقل مندوں کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک حکیم صاحب پیشاب دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ پیشاب والے کو کیا بیماری ہے۔ اب تو یورین ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے لے جا کے، وہ پیشاب دیکھ کے بول دیتے تھے کیا بیماری ہے۔ تو ایک پیشنٹ مریض حکیم صاحب کو آزمانا چاہا کہ کتنی ان کے اندر مہارت ہے دیکھیں گے، تو جا کے بھینس کا پیشاب پکڑ کے لایا اور آ کے بولنے لگا کہ ہماری بیوی بیمار ہے، بہت پریشان ہے اور یہ اس کا پیشاب ہے، آپ چیک کر کے بولیے۔ حکیم صاحب پیشاب دیکھ کے بولے اسے زیادہ چارہ کھلائے ہیں، تھوڑا لائٹ سے چارہ کھلاؤ بس۔ اسے کیا کیے ہیں؟ چارہ زیادہ کھلا دیے ہیں، تھوڑا کم چارہ کھلاؤ۔ حالانکہ وہ کیا بول کے دے رہا ہے؟ ہماری بیوی بیمار ہے، یہ بیوی کا یورین ہے، آپ ٹیسٹ کر کے بولیے۔ تو حکیم صاحب دیکھ کے بول رہے ہیں اسے چارے کی ضرورت ہے، ایک حساب سے چارہ دو۔ تو جب آدمی کو علم دیکھ کر ہی حاصل ہو جاتا ہے، مہارت ہوتی ہے، سن کر بعض چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر بھی بولتے ہیں ہماری بیٹی کو ایسا ہے ویسا ہے، تو ایک بار بات کرائیے، آپ کی بیٹی سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو جو بولتی ہے اس کے بولنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، جو آواز آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کس درجے کا بیمار ہے۔ تو دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، سونگھنے سے خوشبو اور بدبو کا پتہ چلتا ہے، چکھنے سے مزیدار ہونے، کڑوا کسالہ ہونے، نمکین اور میٹھا ہونے کا پتہ چلتا ہے، چھونے سے بھی بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یہ کپڑا نرم ہے، ملائم ہے، سخت ہے، کیسا ہے، چھونے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں دی ہے عقل۔ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنے سننے کے بعد بھی سمجھنا پڑتا ہے، سمجھے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو بعض چیزوں کو آپ دیکھ لیں گے لیکن جب تک عقل ساتھ نہیں دے گی وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اس وقت مثال دیے تھے بھئی یہ موبائل ہے، لیکن یہ موبائل دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا اس کا کلر کالا ہے، لیکن آپ کی آنکھیں یہ نہیں بتائیں گی کہ یہ کس کمپنی کا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کے اندر کیا کیا میٹیریل ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو عقل سے سمجھنا پڑے گا، خالی دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا۔ بس کو دیکھ لیے، دیکھ اس پر بورڈ لگا ہوا ہے یہ یہاں سے ممبئی جائے گی، لیکن وہ بس بنی کیسے ہے، اس کے ٹائر کہاں سے بنے ہیں، اسے کیسے فٹ کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں آنکھیں نہیں بتائیں گی۔ آنکھیں صرف بس کا نقشہ بتائیں گی، بس کی بناوٹ کہاں سے ہوئی ہے یہ آپ کو عقل سے سمجھنا پڑے گا۔ تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ بس آپ بھی دیکھتے ہیں، بس ایک دیوانہ بھی دیکھتا ہے۔ کپڑا، موبائل، دیکھی جانے والی چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک دیوانہ شخص بھی دیکھتا ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، تو دیکھ کر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وحی، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ وحی علم حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا پیغام، اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور وہ پیغمبر دوسروں تک، اللہ کے بندوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ یہ پہنچانے کے سسٹم کو بولتے ہیں وحی۔ یہ تین باتیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، ان تین باتوں کے بعد گزشتہ چوتھی بات بھی بتائی گئی تھی مختصراً کہ ہر علم کا جو ذریعہ ہے اس کی ایک حد متعین ہے۔ آنکھیں ایک حد تک دیکھیں گی، اس سے آگے نہیں دیکھیں گی۔ کان ایک حد تک سنیں گے، اس سے آگے نہیں سنیں گے۔
آواز ایک حد تک جائے گی، اس سے آگے تک نہیں جائے گی، ہر چیز کی ایک حد متعین ہے۔ تو آلات علم کی حد متعین ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے بیٹھے گھر میں کیا ہو رہا دیکھ لے رہے آپ، تو پھر آپ کا راز رہتا کیا؟ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے دیکھ لیا، تو پھر کسی کا راز نہیں رہتا۔ پھر آپ رات میں کیا کر رہے، بیڈ روم میں کیا کر رہے، باتھ روم میں کیا کر رہے، سب کھل کے آ جاتا، اتنا دیکھ لے رہا انسان، تو پھر کسی کا راز نہیں رہتا، پھر کسی سے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ نے حد رکھی ہے تاکہ یہاں تک دیکھے، اس سے آگے نہ دیکھے، یہاں تک سنے، اس سے آگے نہ سنے۔ آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے سن لے رہے آپ، تو کوئی کسی کے خلاف پلاننگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی کسی دشمن کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، دشمن کو یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جا رہا ہے کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ تو دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، ہر چیز کی اللہ نے جو حد رکھی ہے، اس حد میں انسان کے لیے عافیت ہے، ورنہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا آدمی۔ وہ حد اگر متعین نہیں ہوگی، میرے بارے میں وہاں ایسا بول رہے، میرے بارے میں وہاں ایسا بول رہے، انہوں ایسا سوچ رہے، انہوں ایسا کر رہے، سب اسی ٹینشنوں میں جئیں گے۔ بہت ساری آپ کی اور ہماری برائیاں ہم کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم سکون میں ہیں، ورنہ کون ہمارے پیچھے کتنا کھچڑی پکا رہے ہیں، وہ پوری کھچڑی ہمارے سامنے رہی تو پھر ہم کو ہضم نہیں ہوتی، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے ہمارے کو نہیں معلوم ہے، سکون سے جی رہے ہیں، خوش فہمی میں جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، علم حاصل کرنے کے جو حدود اللہ نے رکھے ہیں، ان حدود کا متعین ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ جب یہ حدود ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھنے کی حد، سننے کی حد، بولنے کی حد جہاں پر ختم ہو گئی، عقل کی حد جہاں پر ختم ہو گئی، اب اس کے آگے عقل سوچ نہیں سکتی۔ گزشتہ اس کی مثالیں بھی دیے تھے کہ بھئی قبر میں عذاب ہوگا، قبر جنت کا باغیچہ بنے گا، کیسے بنے گا عقل سے بتاؤ۔ 2 فٹ کا 6 فٹ کا گڑھا کھود کے آئیں گے، اس میں بند کر دیں گے، اب اسے بول رہے ہیں 2 فرشتے آتے، گرز لے کے آتے، اتنا مارتے کہ وہ زمین میں دھس جاتا، اچھا رہا تو پھر پوری حد نظر تک جنت کا باغیچہ ہی باغیچہ دکھائی دے گا، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے۔ آپ پھر 2-4 روز کے بعد خبر کھول کے دیکھو، کوئی کھڑکی نہیں رہتی، کوئی بستر نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ عقل سے بتاؤ کیسے ہوگا؟ یہاں عقل کام نہیں کرتی، یہ عقل سے باہر کی چیز ہے۔ بتائے تھے کہ ایک حور جنت کی 70 جوڑے پہنے گی، بلکہ 70,000 جوڑے بھی پہن سکتی ہے۔ کیسے پہنے گی؟ پھر بھی اس کا جسم نظر آئے گا جنتی کو۔ آپ 2-4 جوڑے پہن لیے تو بس دیوانہ بولیں گے آپ، 4 جوڑے 5 جوڑے پہن کے باہر نکل گئے تو آپ کو دیوانہ بولیں گے، ایک ساتھ 5 جوڑے پہن کے نکلا، وہاں 70 جوڑے پہنے گی پھر بھی وہ خوبصورت لگے گی۔ کھانا کھانے کے بعد غلاظت ہونا، واش روم جانا طے ہے، وہاں آپ مہینوں مہینے کھائیں گے لیکن کوئی واش روم نہیں ہوگا، کیسے جئیں گے آپ؟ تو جنت کی، آخرت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں۔ عقل وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور وحی کسے کہتے ہیں اسے ہم بتا دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں تک اپنا میسیج پہنچانے کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے ان کو وحی یعنی اپنا کلام سناتے ہیں، اور وہ پیغمبر اپنے بندوں تک یعنی اللہ کے بندوں تک، امتیوں تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ وحی ہے۔ تو دین کی جتنی باتیں ہیں، قرآن حدیث کی جتنی باتیں ہیں، ان میں سے اکثر باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو عقل کی حد کے پار ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر ہماری عقل ختم ہو گئی وہاں سے دین کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو اب بنیادی چیز ہمیں یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر قرآن حدیث کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے
قرآن حدیث کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی ہماری عقل سمجھنے کے لائق نہیں ہے، اسے اگر اور صاف بولے تو ہم نالائق ہیں، نہیں سمجھ سکتے چیز۔ اپنے کو ہاں زیادہ سمجھدار سمجھیں گے تو سب سے بڑی نالائقی ہو جاتی ہے۔ یہاں اپنی ناسمجھی قبول کر لینا ہی سمجھداری ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب بولے آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ یہ دوائیاں استعمال کیجئے، تھوڑے دن میں صحیح ہو جائیں گے، تو نہیں میں اس سے پہلے بیمار ہوا تھا، یہ نہیں یوز کرا تو بھی ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو پھر آپ پیشنٹ ہیں یا ڈاکٹر صاحب پیشنٹ ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں یا یہ صاحب ڈاکٹر ہیں؟ یہاں آپ کی عقل نہیں چلتی، آپ جیسا وہ بول رہے ہیں ویسے ماننا پڑے گا آپ کو۔ تو دین اور شریعت کی بہت سی باتیں، عورتوں کو پردہ کیوں رکھا گیا، شریعت میں سود کیوں حرام ہے، شریعت میں فلاں مثلا لڑکی کا حصہ وراثت میں تھوڑا کم ہے، لڑکے کو زیادہ ہے، یا مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، یا فلاں مسئلہ ہے، یہ سب شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے، یہ آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سمجھ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پھر یہاں یہی سمجھ لینا کہ میں ناسمجھ ہوں، مجھے اللہ کا ہر حکم مجھے دنیا کے بہت سے احکام مثال کے طور پہ اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ بعض قوموں کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھانے میں وٹامنس کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان کو کھا جانا، ان کی عقل بولتی ہے۔ تو آپ وہاں عقل کیسے ساتھ دے گی کہ آپ سبزی کھاؤ، جانور کھاؤ، فلاں کھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی کھا جاؤ، یہ بہترین غذا ہے آپ کے لیے، تو عقل یہاں پر ساتھ نہیں دیتی، یہاں پر شریعت ہی ساتھ دے گی۔ شریعت بولے گی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ محترم چیز ہے، اس کے کسی حصے سے ناجائز فائدہ اٹھانا جائز نہیں، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا آپ اپنا خون بھی کسی کو نہیں دے سکتے، بیچ نہیں سکتے، مگر یہ کہ کسی کی جان بچانا یہ مجبوری ہے تو اس صورت میں آپ خون دے سکتے ہیں، بزنس کے طور پہ آپ دینا جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنی چوٹی کے بال نکال کے قبر میں ڈال کے رکھتی تھیں، اور وہ بال خریدنے والیاں بھی آتی تھیں اور چوٹیوں کے بال، پھر اس سے لمبی لمبی چوٹیاں بنائی جاتی، پھر کبھی شادیوں میں شریک ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوٹیوں والی عورتیں یہ چوٹیاں فٹ کر لے کے خوبصورت دلہن بن کے جا کے شادی میں شریک ہو کے آتی تھی۔ اس طرح دوسروں کے بالوں کی چوٹی اپنی چوٹی میں استعمال کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ بلا ضرورت انسان کے عضو سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں انتقال ہو گیا یا انتقال ہو گئی تو میرا دل، میری آنکھیں، میرے گردے، میرے فلاں کو ڈونیٹ کر دیں، فلاں غریبوں کو دان دے دیں، فلاں کو کر دیں۔ اس طرح وصیت کر کے مرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اعضاء، آپ کے جسم، باڈی پارٹس آپ کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، بہت محترم چیز ہے۔ اسی واسطے سنت یہ ہے ناخن کاٹنے کے بعد آپ اپنے ناخن کہیں دفنا دو، آپ کی ہر چیز محترم ہے، ناخن بھی آپ دفنائیں گے، کیونکہ آپ پورے کو چلے گئے تو آپ کو دفناتے، ایسے ہی آپ تھوڑے تھوڑے جا رہے ہیں یہاں پر، اس کو بھی دفنائیں گے۔ بالوں کو بھی دفنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بالوں کو بھی دفنائیں، آپ اپنے ناخن کو دفنائیں، کیونکہ آپ کو بھی دنیا سے جانے کے بعد احترام کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، آپ کو جلایا نہیں جاتا، آپ کی بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ جنازہ بھی اٹھا کے لے جاتے وقت یہی حکم دیا گیا کہ اسے اس طریقے سے لے جاؤ کہ جنازہ ہلنے اور ادھر ادھر دھکا لگنے نہ پائے، اسے اس احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ قبرستان میں دفنانے کے وقت کہا گیا کہ مردے کو اتارنے سے پہلے قبرستان میں مت بیٹھو، پہلے اسے اتارنے دو، اس کا احترام کرو، اور پھر قبر میں دفنا دینے کے بعد قبر کے اوپر پیر مت رکھو، قبر کے اوپر بیٹھو مت،
اس سے بھی مردے کی بے احترامی ہوتی ہے۔ تو اتنا احترام مردے کا بھی کیا جا رہا ہے، تو پھر زندے کا کتنا احترام کرنا۔ اب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نہیں کاٹا جائے گا، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہ بات شریعت بتائے گی، یہ بات عقل نہیں بتاتی۔ عقل صرف یہ بتاتی کہ بھئی اس میں وٹامن زیادہ ہیں، اسی کو کاٹ کے کھا جاؤ۔ شریعت بتاتی ہے کہ اس میں وٹامن زیادہ بھی ہونے دو، لیکن یہ احترام والی چیز ہے، اسے کاٹ کھانا تو دور کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاقو اور ہتھیار بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اس کی نوک ادھر اشارہ کرتے ہوئے مت دو۔ مارنا کاٹنا تو بات کی بات ہے، خالی چاقو اور تلوار بھی ادھر اشارہ کر کے مت دو، یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس کی جان کا اتنا احترام ہے کہ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے چاقو کا، تلوار کا، بندوق اور گولی کا تذکرہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے مت کرو، کیونکہ اس سے بھی ہتھیار استعمال کرنے کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فوجیوں میں خودکشی کے واقعات زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہتھیار لٹکتے رہتا، ہتھیار چلاتے رہتے، تو یوں استعمال کرنے کے لیے موقع نہیں ہے تو اپنے پر استعمال کر لیتے۔ جو چیز جتنی زیادہ دکھنے میں آتی ہے وہ استعمال میں بھی آتی ہے۔ تو عقل کو شریعت کی وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وحی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت وحی کیسے نازل فرماتے تھے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا جو طریقہ تھا، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، 7ویں بات کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے ہمیں یہ دین کا، شریعت کا علم دیے ہے۔ وحی کے ذریعے سے علم دینے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے دین کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میری شریعت کا تعلق، میں نماز پڑھ رہا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں، کرتا پیجامہ پہن رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، یہ سب براہ راست اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میرا دین اور میری شریعت کوئی مول صاحب لکھ کے دیے نہیں ہیں۔ دوسرے مذہبوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خود اس مذہب کے پیشوا لکھے ہوئے ہیں، ان کے مذہب کے رہبروں کی لکھی بھی ہیں۔ ہمارا دین اور شریعت ایسی ہے کہ اس کی اکثر باتیں، 80-90% باتیں وہ ہیں جو خود اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر وحی کا سلسلہ براہ راست اللہ سے بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کیوں رکھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کو سمجھنے میں قاصر ہیں۔ وہاں سے آرڈر آیا، ماننا پڑے گا، کیونکہ وہاں کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں۔ فیصلے جب عرش پر ہوتے ہیں، فرش والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فیصلے جب عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب اللہ ایک نظام چلائے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو میسیج پہنچانے والا۔ آپ یہاں سے کسی کو کچھ پیسے دے کر بھیج رہے ہیں، بیگم پیٹ جا کر، اولڈ سٹی جا کر، وہاں جا کر کچھ چیزیں لے کے آؤ، تو آپ بیوقوف نہیں ہیں بلا وجہ کے ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیج رہے۔ جانے والا بیوقوف نہیں ہے، خالی پیلی ایسے گھومنے جا رہا ہے۔ بیگم بازار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیوقوف نہیں، خالی پیلی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ جب 100، 200، 1000، 2000 دے کے بھیجنے والے، جانے والے، بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی کچھ مقاصد ہیں، تو اتنی بڑی کائنات بنانے والے اللہ اور بنا کر یہ میسنجر کو بھیجنے والے اللہ، اور پھر اتنی پوری دنیا میں بسنے والے بندوں کے بھی کچھ مقاصد رہیں گے۔ بے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو نہیں بنایا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے دیے جانے والے علم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اپنے عقل کی اتباع اور پیروی کرنا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری حواس خمسہ ظاہرہ یہ بھی ایک حد متعین، عقل اس کی ایک حد متعین۔ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت ہے، اس کی تمہیں اتباع اور پیروی کرنا ہے، آنکھوں سے دکھنے والی چیز کی پیروی نہیں کرنا ہے، عقل کی پیروی نہیں کرنا ہے، تمہیں وحی کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ خالص تمہاری خیر خواہی اور مصلحت میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ مثال کے طور پہ
یہاں ہندوستان میں ہمارے پاس جانے کا ایک روٹ ہے، آنے کا ایک روٹ ہے، جانے کا ایک راستہ ہے، آنے کا ایک راستہ ہے۔ تو جانے والا لیفٹ سے جانا یا رائٹ سے جانا ہے؟ بھائی آپ جائیں گے تو سائڈ دینا ہے تو کدھر سے دیں گے آپ سے؟ اصول کیا ہے؟ کیونکہ اصول فالو کرے نہیں، اصول کیا معلوم؟ ادھر سے جانے کا راستہ، ادھر سے آنے کا راستہ ہے۔ یہ کیوں اس طرح رکھے ہیں؟ الٹا بھی رکھ سکتے تھے، ہم ایسے جائیں گے تم ایسے آؤ۔ بھئی یہاں جانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ لیفٹ سے چلیں، یہاں اصول ہے کہ لیفٹ سے چلنا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی آپ دائیں طرف سے چلیں، لیکن حکومت کا قانون یہ ہے کہ آپ لیفٹ سے چلنا ہے، آپ کو جانا لیفٹ سے ہے، اور ادھر سے آنے والے کو بھی آنا لیفٹ سے ہے۔ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، نہیں چل سکتے آپ۔ یہ قانون اگرچہ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو حکومت والوں کے قوانین جب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے پھر بھی ماننا ہے، ایسے اللہ کے قوانین اگر سمجھ میں نہیں آتے ہوں پھر بھی ماننا پڑے گا۔ جیسے اس کی مثال ہم یہ بھی دیے تھے، جب بھی آدمی کو بیماری ہوتی ہے دوائی پیٹ میں لیتے، سر میں درد ہوا گولی کھاتے ہیں، کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں جاتی ہے، سر میں نہیں جاتی۔ درد سر میں ہے لیکن گولی پیٹ میں جا رہی ہے۔ پیر میں درد ہوا گولی کھاتے ہیں، کہاں جاتی ہے؟ پیر میں جاتی ہے گولی، پیٹ میں جاتی ہے۔ کمر میں درد ہوا گولی کھاتے ہیں، گولی کہاں جاتی ہے؟ کمر میں جاتی ہے، پیٹ میں جاتی ہے۔ تو جیسے ہر بیماری کی دوا پیٹ میں پہنچتی پھر وہاں سے وہ جہاں بیماری ہے اس کا تعلق رہتا ہے، ایسے ہی اگرچہ کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ درد سر میں ہے پھر بھی پیٹ میں دوائی دی جا رہی ہے، نہیں سمجھے؟ ہمارے عالم کو اس میں کتاب پڑھاتے ہیں حکایت اللطیف، اس میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب پیٹ میں درد ہے بول کے حکیم صاحب کے پاس، تو حکیم صاحب دیکھ کے پوچھے رات میں کیا کھایا؟ تو پیشنٹ سنائے کہ جلی ہوئی روٹی کھایا، جلی ہوئی روٹی کھایا۔ تو حکیم صاحب جو ہے آنکھوں میں ڈالنے کے ڈراپس لکھ کے دیے۔ تو پیشنٹ پوچھا درد پیٹ میں ہے، دوائی آنکھوں کی دے رہے، تو حکیم صاحب بول رہے اچھا دکھتا تھا تو جلی ہوئی روٹی کیک کھاتا تھا، پہلے آنکھیں صحیح ہو گئی تو پھر پیٹ صحیح ہوتا۔ پہلے جب معلوم ہے جلا ہوا نہیں کھانا ہے، آداب اور سنت میں بولتے ہیں نا جلا ہوا نہیں کھانا ہے، جلتا ہوا نہیں کھانا ہے، تو آنکھیں اگر ٹھیک رہتی تو پھر یہ نہیں کھاتے تھے تو جلی ہوئی روٹی۔ تو ہر دوائی کا تعلق پیٹ سے ہے، پھر پیٹ سے وہ دوا جہاں بیماری ہے وہاں پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ویسے ہی شریعت میں ہر چیز کا تعلق وہی سے جڑا ہوا ہے، پھر وہی سے جہاں پر ہماری زندگی جڑی رہتی ہے وہاں پر وہ احکام پہنچتے ہیں۔ تو دین و شریعت کا تعلق جتنا ہمیں زندگی گزارنا ہے اس کا تعلق وہی سے جڑا ہوا ہے۔ وحی کا سلسلہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا؟ جتنے نبیوں پر اللہ نے وحی بھیجا ہے اس کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے سب سے پہلے شروع میں جب 40 سال کی عمر کے قریب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند غار حرا میں چلے جاتے، ایک ہفتے کے لیے بیٹھ جاتے، ایک سوئی میں رہ جاتے، اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے رہتے۔ یہ سلسلہ چلتے رہا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اسی غار حرا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ 2-3 بار اس طرح ہونے کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں سینے سے لگا کر دبایا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت سنائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کپکپی تھی، خوف تھا۔ حضرت خدیجہ سے فرمائے مجھے چادر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی کے جملے کہے اور آپ کو تسلی دی کہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
یتیموں کا سہارا کرتے ہیں، اور آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، نادار لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، اور جو لوگ مجبور ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ یہ وحی کا سلسلہ فرشتے کے ذریعے سے۔ دوسرا وحی کا سلسلہ، حضرت جبرائیل کبھی کبھار انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وحی کا، حضرت جبرائیل کبھی انسان کی شکل میں آئے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں جن کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کبھی آنا چاہتے انسانی شکل میں تو ان کی شکل میں آتے۔ اللہ کے نبی گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور یہ صحابی کھڑے ہیں نیچے، یا اللہ کے نبی نیچے کھڑے ہیں، وہ صحابی گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ دوسرے دیکھ کر سمجھتے کہ وہ صحابی سے باتیں چل رہی، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہوتے تھے، وہ حضرت جبرائیل ہوتے تھے جو ان کی شکل میں بات کر کے اللہ کا پیغام پہنچا کے جاتے تھے۔ تو دحیہ کلبی انسان کی شکل میں آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تیسری صورت وحی کی یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتے، وہی چیز وحی کی شکل بن جاتی۔ یہ تیسری صورت ہوتی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں دکھائی جاتی تھی، جیسے دکھایا جاتا تھا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اور جب یہ وحی آتی تھی فرشتے کے بغیر، براہ راست جب وحی آتی تھی تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کڑاکے کی سردی کے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا، اور ایسا بوجھ ہوتا اللہ کے نبی پر وحی کا، کسی جانور پر آپ سوار ہیں، وحی آنا شروع ہوئی تو وہ جانور وحی کے بوجھ کو برداشت کیے بغیر بیٹھ جاتا زمین پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر اللہ کے نبی اپنی ران رکھ کر بیٹھے تھے، وحی آنا شروع ہوئی اور جسم اتنا دبنا شروع ہوا کہ حضرت زید بن ثابت کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی اتنی تکلیف سے، ران دب کر ٹوٹنے کے قریب ہو رہی ہے۔ ایسی کیفیت بوجھ اور دباؤ کی ہوتی تھی، اور چاروں طرف سے گھنٹی بجنے کی، مکھیوں کے بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ آواز کدھر سے آتی ہے نہیں معلوم ہوتا، چاروں طرف سے آواز آتی، اس آواز میں اللہ کے نبی کو جو میسیج دینا ہے وہ دے دیا جاتا، وہ آواز ختم ہونے کے بعد جو میسیج ملا ہے وہ یاد رہ جاتا، جو آیتیں اتری ہیں وہ یاد رہ جاتی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد 2 سال سے 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ ختم رہا۔ اب یہ وحی جو آتی ہے یہ 2 طرح کی ہے، جو وحی اترتی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک کہتے ہیں وحی مطلوع، دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوع۔ مطلوع مانے تلاوت کرنا، تلاوت کی جانے والی وحی، غیر مطلوع مانے تلاوت نہیں کی جانے والی وحی۔ قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیثیں بھی وحی ہیں، قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیثیں بھی وحی ہیں۔ قرآن مجید وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جسے قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیثیں بھی وحی ہیں لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اسے نماز میں نہیں پڑھا جاتا۔ یہ وحی مطلوع اور وہ وحی غیر مطلوع۔ سمجھ گئے بھائی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، وہ وحی جو قرآن میں ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیثیں وحی غیر مطلوع، وہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے لیکن وہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دونوں صحیح ہیں۔ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی، اس کے بعد 2.5 سال تک وقفہ رہا، کوئی پیغمبر یعنی کوئی فرشتہ یا کوئی وحی کا سلسلہ نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، سورہ مدثر وغیرہ آیتیں اتری اللہ کے نبی پر۔ اب جو پورا قرآن اترا ہے یہ وحی کے ذریعے سے اترا ہے، پورا قرآن جو اترا ہے یہ وحی کے ذریعے سے اترا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو 2 مرتبہ نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور پھر یہ پورا قرآن 23 سال کی زندگی میں بھی نازل ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس سے لوح محفوظ میں نازل ہوا۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اللہ نے ایک ہی بار میں پورا قرآن نازل کر دیا، پھر وہاں آسمان دنیا سے یا لوح محفوظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر 23 سالہ زندگی میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن کا 2 مرتبہ نزول ہوا، ایک بار اللہ کے پاس سے لوح محفوظ پر یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا یعنی جہاں پر کعبۃ اللہ بنا ہے، کعبے کے بالکل سیدھا پہلے آسمان آپ جائیں گے لوح محفوظ پر، جب روح ہماری جائے گی تو بالکل اس کے سیدھ میں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں، اسے بیت عزت بھی کہتے ہیں۔ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک بار طواف کی باری آ جاتی ہے قیامت تک پھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی ہے۔ وہاں پر اللہ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں ایک بار میں نازل فرمایا، وہاں سے پھر 23 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ایک بار میں ہی قرآن نازل کر دیتے اچھا رہتا تھا، یہ 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی حکمتیں یہ ہیں، پہلی چیز یہ ہے مکے کے اکثر لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، پورا قرآن ایک ہی بار میں دے دیتے، پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے عمل کہاں سے کریں گے؟ پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی اسلام 1000 سال کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد اسلام آیا ہے، ابھی تم لوگ مسلمان بن کے اسلام میں داخل ہو رہے ہو، پورا قرآن ایک ہی ساتھ دے دیتے، اس میں نماز روزہ زکوٰۃ سب ہے، پورا ایک بار میں دے دیے، سبق پورا کہاں سے عمل کریں گے؟ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے تو آدمی عمل کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے تو یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو پورا اس واسطے نہیں دیے کہ پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھنا جانتے نہیں ہیں، پڑھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے، پورا اس واسطے نہیں دیے کہ ایک ہی بار میں پورے قرآن پر عمل کرنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے تو عمل ہوتا رہے گا۔ پورا درس قرآن ایک ہی دن میں ہم دے دیں گے تو ہم ایک ہی رہیں گے، یہاں پر دوسرا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پورا قرآن درس قرآن ایک ہی دن میں ہم دینا شروع کر دیے تو ہم یہ اکیلے ہی رہ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ جیسے ایک صاحب بیان کر رہے تھے، پورا مجمع خالی ہو گیا، ایک ہی صاحب بیٹھ گئے ہیں سامنے، تو یہ صاحب خوش ہو رہے، چلو ایک تو بھی میرا قرآن میرا بیان سن رہا، بولو۔ بیان پورا ختم ہونے کے بعد پوچھے تمہارے کتنا پسند آیا گیا میرا بیان؟ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ ایسے بیٹھے ہیں۔ تو صاحب بولے بیان پسند آنے کی بات تو الگ ہے، آپ بیٹھ کے جو بیان کریں نا، کرسی میری ہے اس واسطے بیٹھا ہوں، آپ اٹھے تو لے جانا وہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے تو آدمی کو عمل کرنے میں سہولت رہے گی۔ تو اب جو باتیں بیان ہوئی ہیں درس قرآن میں کہ وحی جو اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں اس کا طریقہ کیا تھا، وحی کی ہم کو ضرورت کیا ہے، اور پھر وحی کی قسمیں کیا ہیں، اور وحی کے ذریعے سے قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیے ہیں، پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سوال؟ کسی کچھ پوچھنا ہے؟ شاہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں سننے والے 3 طرح کے رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں پورا سمجھ میں آ جاتا، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دوسرے وہ ہیں جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا پوچھنا آپ۔ تیسرے وہ ہیں جنہیں تھوڑا سمجھ میں آتا، تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا وہ پوچھ لیتے۔ تیسرے وہ رہتے۔ اب آپ کس میں ہیں؟ اب آپ سوچیں، پہلے میں ہیں پورا سمجھ میں آ گیا، آپ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہ اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں، آپ پوچھ کے کیا فائدہ، یا تھوڑا سمجھ میں آیا تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنا پڑتا۔
میں سمجھتا ہوں آپ پہلے درجے میں پورا سمجھ میں آ گیا آپ کیا پوچھنا ہے جی. جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں تو حکم یہ ہے کہ امام کی اتباع کرو. امام رکوع کرے تو رکوع کرو، امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو. امام رکوع کرنے سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلے جانا، یہ امام کی اتباع اور سنت کے خلاف ہے. بعض حدیثوں میں، ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دیا جائے؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا گدھے کا چہرہ بنا دینے کا کیا مطلب؟ امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے کھڑے ہو جانا، یا امام سے پہلے سلام پھیر دینا. ان سب صورتوں میں اللہ کے نبی نے وعید بیان فرمائی کہ کہیں اس کا چہرہ گدھے کا نہ بن جائے. اس واسطے امام کے رکوع اور سجدہ کرنے سے پہلے رکوع سجدے میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا. جی. پوچھنا یہی ہے کہ قوم عاد ایسا کیا گناہ میں مبتلا ہو گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دیا؟ تو انشاءاللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل کیا ہے، ان قوموں کے وجوہات کیا تھے، اسباب کیا تھے، ان قوموں کے گناہ کیا تھے جس کی وجہ سے ان قوموں کو اللہ نے ویسے ہلاک کیا ہے، اور کس قوم کو کس عذاب سے ہلاک کیا، اس قوم کے حرکتوں سے اس عذاب کا کیا تعلق ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی سے ہلاک کیا، تو ان کا گناہ کیا تھا کہ پانی سے ہلاک کیا گیا. کسی کو آگ سے ہلاک کیا، جیسے قوم عاد کو اللہ نے آگ کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا، تو اس کا گناہ کیا تھا کہ آگ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. تو انشاءاللہ درس قرآن میں ہم تفصیل سے بیان، چونکہ سوال تھوڑا لمبا ہے، سوال مختصر ہے، جواب لمبا ہے، تو کسی اور موقع سے انشاءاللہ قوم عاد کو آگ سے ہلاک کیے جانے کی وجہ بیان کریں گے. اور ایسے ہی کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لینا درست ہے یا نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے. وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا وقت تو عشاء کی نماز کا وقت ہی ہے، لیکن ترتیب میں عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اس واسطے وتر کی نماز اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کی وتر نہیں ہوگی، دوبارہ اسے وتر کی نماز پڑھنا پڑے گا. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے وہ عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لیے، پھر کسی وجہ سے جا کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے، پھر وتر کی نماز وضو سے پڑھے. وضو سے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب ہمارے کو عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لیے تھے، تو اب جب عشاء کی نماز دہرائیں گے تو بعض فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اسے وتر کی نماز بھی دہرانا پڑے گا، کیونکہ وہ وتر اگرچہ کہ وضو کے ساتھ پڑھ لی گئی ہے، لیکن عشاء اب صحیح ہو رہی ہے. تب جو پڑھے تھے وہ بغیر وضو کے تھے، وہ پڑھ تو لیے تھے لیکن نہیں ہوئی تھی، اب وضو کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہو رہی ہے. تو عشاء کی وتر عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ عشاء کے بعد ہی پڑھا جائے گا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اس مجلس کو اللہ قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما. اللہ اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. قرآن سمجھنے کا ہمیں مزہ اور لذت نصیب فرما. یہاں شریک ہونے والے تمام شرکاء کو سمجھ، عمل، قبولیت نصیب فرما. محرومی سے پوری حفاظت فرما. ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما.
کسی کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو اٹکنے سے پوری حفاظت فرما، گھر کے حالات کو درست فرما، مجبوریوں کو حل فرما، اے اللہ خاندانوں میں برکتیں نصیب فرما، محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اس درس قرآن کی محفل کو برکتوں والی، رحمتوں والی، علم والی محفل بنا، اور اسے استقامت اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ ہمیشہ چلتے رہنے اور بافیض بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔